پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، امام حسن مجتبیٰ نے ہر سال پیدل حج کیا اور آپ نے کل 25 حج ادا کیے پیدل۔ لوگوں کی عادت تھی جب امام حسن کو پیدل چلتے دیکھتے تو لوگ بھی سواری سے اتر جاتے۔ لوگ کہتے کہ حضور ہم پیدل نہیں چل سکتے، آپ کہتے لیکن میں تو پیدل جاؤں گا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آل رسول زمین پہ چل رہا ہو، ہم سواری پر بیٹھ جائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ فرماتے اگر یہی بات ہے تو تم دوسرے راستے سے جاؤ، میں دوسرے راستے سے جاؤں گا، لیکن میں پیدل حج کروں گا۔ اور آپ نے 25 حج پیدل ادا کی امام حسن مجتبیٰ نے۔ قربان اللہ اکبر، آپ کا عالم کیا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ کو مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر بنو امیہ کے لوگ گالیاں دیتے، امام حسن بیٹھ کر چپ چاپ سنتے، کبھی جواب نہیں دیتے، خاموش رہتے۔ مروان جو کمینہ تھا خبیث، جس کو میرے آقا نے جس پہ لعنت کی تھی اس کے باپ پہ لعنت کی تھی، ایک دن اس نے امام حسن کے سامنے مولا علی کو گالیاں دینے لگا، لیکن امام حسن نے کچھ نہیں کہا۔ وہ گالی دیتے دیتے اس نے سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنی شروع کی۔ دیکھو اپنے باپ اور اپنی بات ہے تو صبر ہے، لیکن جب دین کا معاملہ ہے تب صبر نہیں۔ جب اس نے سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کی، اس نے سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کر کے بتا دیا کہ آل رسول کے دشمن ایسے ہی ہوتے ہیں جنہیں ناک صاف کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں ہوتا۔ جنہیں عقل ہوتی ہے وہ آل رسول سے لڑائی تو نہیں لیتے نا، وہ آل رسول سے لڑتے تو نہیں نا۔ جو عقل مند ہے اللہ نے ان کو عقلیں دی ہے، وہ تو نسبتیں جوڑتے ہیں اعلیٰ حضرت کی طرح، وہ تو غلامی کرتے ہیں امام احمد رضا کی طرح، اور وہ تو تعریفیں کرتے ہیں، لیکن جنہیں ناک صاف کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہوتا، اگرچہ وہ مدینہ منورہ کا گورنر بن جائے، مدینہ شریف کا گورنر تھا وہ شہر رسول کا، لیکن ناک صاف کرنے کا ڈھنگ نہیں تھا۔ وہ ناک سیدھے ہاتھ سے صاف کرنے لگا تو امام حسن سے برداشت نہیں ہوا، فرمایا افسوس تجھے ناک صاف کرنے کی سنت بھی پتہ نہیں، اگرچہ تو گورنر بن گیا لیکن تجھے ناک صاف کرنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں۔ اس سے امام حسن نے بتا دیا اگر تمہاری ذات پر کوئی حملہ کرے تم صبر کرو، لیکن اگر کوئی دین پر حملہ کرے صبر نہ کیا جائے گا۔ آپ کا صبر کتنا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ نے جب حضرت امیر معاویہ کو خلافت سونپ دی تو اس میں کچھ شرطیں تھی۔ ایک شرط یہ بھی تھی کہ امیر معاویہ جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو یہ خلافت لوٹ کر پھر امام حسن کو ملے گی، امام حسن پھر خلافت کی کرسی پر بیٹھیں گے۔ ابھی آپ کو دے دیتے ہیں تاکہ لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، اس لیے کہ انہیں کیا ضرورت تھی جسے میرے رسول نے سید کہا تھا، سرداری جس کے قدموں کو چوم کر سرداری بنتی ہے، تو اسے کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے دے دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو۔ حضرت امیر معاویہ کا ہم احترام کرتے ہیں، لائق تعظیم ہے، کیوں؟ جن کو میرے آقا امام حسن نے خلافت دی ہو ہم اس کی توہین کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ امیر معاویہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا بتاؤ اس وقت روئے زمین پر دادا دادی نانا نانی کے اعتبار سے، ماموں اور خالہ کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہے؟ تو ان کا ایک درباری جس کا نام مالک تھا اٹھ کر کے کھڑا ہوا، کہا وہ امام حسن ہے، کیونکہ جس کا بابا ولیوں کا سردار ہے، اس جیسا بابا کسی کے پاس نہیں، جس کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے اس جیسی ماں کسی کے پاس نہیں، جس کا نانا نبیوں کا سردار ہے اس جیسا نانا کسی کے پاس نہیں، جس کی نانی تمام مومنین کی ماں ہو، جس کو عرش سے سلام آتا ہو، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا، ایسی نانی کسی کے پاس نہیں ہے جس کے ماموں ابراہیم و قاسم ہو۔ یہ جناب امام حسن کا خاندان ہے۔ اور جب حضرت امیر معاویہ نے سن لیا تو کہا بتائے کیا میں نے سچ کہا؟ حضرت امیر معاویہ کہتے واللہ تو نے سچ کہا، واللہ تو نے سچ کہا، واللہ تو نے سچ کہا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ امیر معاویہ کے دل میں امام حسن کے لیے بغض نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے انہیں دی تھی خلافت، امارت۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ شرط تھی کہ خلافت واپس ہوگی آپ کے انتقال کے بعد۔ 41 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں امیر معاویہ جو ہے وہ تخت نشین ہوئے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ امیر معاویہ کے انتقال سے پہلے یزید کی سازش تھی کہ جب امیر معاویہ کا انتقال ہوگا تو شرط ہے، طے کیا گیا ہے کہ خلافت وہیں واپس جائے گی، تو اس ظالم نے ایک عورت کو پٹایا،
وہ عورت کون تھی تاریخ میں اس کا نام نہیں. آئینے قیامت میں مولانا حسن استاد زمن جو اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی ہیں اور جس کتاب پر اعلیٰ حضرت نے تصدیق کی ہے اس کتاب میں اس عورت کا نام بھی ہے، لیکن میں نام نہیں لوں گا اس عورت کا کیونکہ بہت سی کتابوں میں وہ انکار کیا گیا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی تصدیق ہمارے لیے سند کا درجہ رکھتی ہے. امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کی تصدیق کی ہے. تو بہرحال ایک عورت نے جو کو اس نے پٹایا ورگلایا کہ تجھے امام حسن کو زہر دینا ہوگا. 5 مرتبہ امام حسن کو زہر دیا گیا. صبر دیکھیں، سید الصابری، صابر کا بیٹا، صابرہ کا بیٹا، صابر کا نواسا، صابروں کا سردار حضرت امام حسن مجتبی کو 5 مرتبہ زہر دیا گیا. کیسے؟ کبھی شہد میں، کبھی کھجوروں میں. رات بھر بغیر مچھلی، بغیر پانی کے جیسے مچھلی تڑپتی ہے ایسے تڑپتے رہے. اور صبح فجر میں جب نانا کے مزار پہ پہنچے تو دعا کی اور فوراً زہر کا اثر ختم ہو گیا. 6 مرتبہ ظالموں نے، مردودوں نے، لانتیوں نے اس شہزادہ رسول کو ہیرے کی کنی پیس کر پانی کے اندر ڈال کر پلا دی. ہیرے کی کنی امام حسن مجتبی کے حلق کے نیچے اتری تو امام حسن کے آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. الٹی کرتے تو آنتیں نکلتی اور اس طریقے سے دست کے ذریعے اور قہ کے ذریعے آپ کی آنتیں کٹ کٹ کے گرتی. آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا. امام حسین نے کہا بھائی جان بتائیں آپ کو کس نے شہید کیا؟ توجہ فرمائیں. پانی پلانے والی عورت کو امام حسن جانتے تھے لیکن کیسا صبر تھا اپنی ذات کے لیے. آج ہمارے اندر صبر نہیں. معاذ اللہ کوئی رسول اللہ کی توہین کرے تو لوگ ہمیں مشورہ دیتے مولانا چھوڑو اس کا عمل اس کے ساتھ، آپ اپنی بات کریں، نبی کے گستاخوں کی خبر نہ لیں، ان کے بارے میں کچھ نہ کہیں. لیکن اسی صاحب کو اگر کوئی گالی دے دے تو اس کی آستین چڑھ جاتی. اپنے بارے میں صبر نہیں اور نبی کے بارے میں صبر کی تلقین. حالانکہ ہونا یہ چاہیے اپنے بارے میں صبر کرو اور جب کوئی رسول اللہ کی سے دشمنی کرے تو اللہ کی سنت پر عمل کرو. ابو لہب ظالم کہتا ہے معاذ اللہ محمد کے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو اللہ فوراً جواب دیتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب. اللہ رب العزت فرماتا ہے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے. اس کا مطلب یہ اللہ کی سنت ہے کہ جس نے نبی کی توہین کی جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. اس لیے نبی کے دشمنوں کو ہر دور میں جواب دیا جائے گا، ہر زمانے میں جواب دیا جائے گا، ہر عصر میں جواب دیا جائے گا. بہرحال امام حسن مجتبی سے امام حسین علی جدی والی سلام نے پوچھا بھائی جان بتائیں آپ کو کس نے شہید کیا؟ امام حسن کہتے ہیں میرے بھائی یہ نہ پوچھو، میں جس کو گمان کرتا ہوں اگر وہی میرا شہید کرنے والا ہے تب تو آل رسول کا انتقام اللہ لے گا، حسن کے خون کا انتقام اللہ لے گا اور اللہ منتقم حقیقی ہے. اور اگر جس پر میں گمان کرتا ہوں وہ نہیں ہے تو صرف گمان کی بنیاد پر بغیر تحقیق کسی کو سزا دینا مناسب نہیں. اس لیے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو. اور پھر پوچھا حسین میرے بھائی ذرا دیکھ میرا چہرہ کیسا ہے. سیدہ زینب رو رہی ہے. امام حسین سے امام حسن پوچھتے میرے بھائی بتا میرا چہرہ کیسا ہے؟ تو کہہ کر کر کے اور آتے نکل نکل کے آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا. تو امام حسین کہتے بھائی جان تمہارا چہرہ تو ہرا ہو گیا. آپ مسکرا کر کہتے ہیں صدق رسول اللہ، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا. آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا حسن جب شہید ہوگا تو اس کا معاملہ جو ہے وہ سبز ہو جائے گا، ہرا ہو جائے گا، اور میرا بیٹا حسین جب شہید ہوگا اس کا معاملہ سرخ اور لال ہو جائے گا. حسین جب تمہیں شہادت ملے گی تو تم لال ہو جاؤ گے. مجھے شہادت کا وقت آ گیا. اب اس مخلوق کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سے پہلے ایسی مخلوق کو میں نے نہیں دیکھا تھا. اور پھر اس کے بعد امام حسن مجتبی وصیت کرتے ہیں کہ جب میری شہادت ہو جائے تو اس کے بعد میرا
जनाजा पढ़ने के बाद मुझे नाना के कदमों में दफन कर देना। मुसलमानों जरा सोचो, नबी की औलाद के साथ क्या सुलूक पहले किया गया, क्या अंदाज इख्तियार किया गया। जब इमाम हसन मुज्तबा ने कहा कि मुझे नाना के कदमों में दफन कर देना ताकि मैं नाना के कदमों में दफन हो जाऊं, और उसके बाद अगर तुम्हें लोग इसकी इजाजत न दें तो उस वक्त मुसलमानों के कब्रिस्तान में अम्मी जान के कदमों में मुझे दफन कर देना। जैसे इमाम हसन मुज्तबा का जनाजा लाकर हुजूर के हुजरे के बाहर रखा गया और अल्लाहु अकबर, जब आकाए करीम के कदमों में इमाम हसन को दफन करने की कोशिश की इमाम हुसैन ने, तो मदीने मुनव्वरा का वो जालिम मरवान और उस जैसे कमीने लोगों ने इमाम पर तीर चलाना शुरू किए। यही कुछ कम नहीं था कि इमाम को उन्होंने शहीद कर दिया। ये कितने सब्र की दास्तान है। इसीलिए दुनिया कहती है फातिमा के दो बेटे हैं, एक अमीर हसन है और एक गरीब हुसैन है। अमीर हसन वो है जिसकी शहादत के बाद उसको दो कफन मिलते हैं, और गरीब हुसैन वो है जिसको शहादत के बाद कफन भी मयस्सर नहीं आता। अल्लाह अकबर। लेकिन वो साबिरों का खानदान था, वो सब्र करने वाले थे। इमाम हसन को दो कफन कैसे मिले? जब तीर चलाने लगे वो लोग, तो इमाम हुसैन ने तलवार निकाल ली, क्योंकि आका ने फरमाया था कि मैंने अपना जलाल रोब हुसैन को दिया और अपना सब्र हसन को दिया। आका ने बचपन में पूछा था, बेटे हसन, कोई तुझे सताए तो क्या करोगे? कहा था, नाना जान मैं उसको माफ कर दूंगा। इमाम हुसैन से पूछा था, कोई तुझे सताए? कहा, हुजूर माफ कर दूंगा, लेकिन कोई आपकी अजमत पे हमला करे तो उसे छोड़ूंगा नहीं, उसके लिए मेरी तलवार फैसला करेगी। हमें डॉक्टर इकबाल ने अपनों के मामले में इमाम हसन बनने का, इमाम हसन के किरदार पर अमल करने का हुक्म दिया, और दूसरों के मामले में कहा, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, अब कमरों में बैठने का वक्त नहीं है, अब रस्म शब्बीरी अदा करने का वक्त है। हक बोलो, हक तक पहुंच जाओगे। ऐ मेरी कौम के जवानों, इमाम हसन और इमाम हुसैन की जिंदगी हमें सबक दे रही है। अल्लाह के दीन को जब जरूरत पेश आए तो फिर अपने इदारों में टीवियां देखते हुए मत बैठो। आज सुन्नियों के कितने ज्यादा इदारे हैं, हर गली में इदारा, हर गली में क्लब, लेकिन क्लबें बनती है, इदारे बनते हैं, उसमें टीवियां देखी जाती है, उसकी तरफ से टूर्नामेंट होते हैं, उसकी तरफ से क्रिकेट का मुकाबला होता है। ऐ सुन्नियों, जिसके नबी की अजमत पे हमला किया जाए उसको टीवी देखने के लिए वक्त कहां से मिल गया? उसे टूर्नामेंट करने के लिए वक्त कहां से मिल गया? अल्लाह अकबर। अगर तुमने इदारा बना लिया है तो टीवी देखने के लिए नहीं, इमाम हुसैन की सुन्नत पर अमल करने के लिए बनाओ। जमीन के ऊपर रहोगे तो भी तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा, जमीन के अंदर चले जाओगे तो भी तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा। आज दीन को जरूरत है, दीन की मदद करो। अल्लाह फरमाता, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, जिसने अल्लाह के दीन की मदद की अल्लाह उसकी मदद करता है। ऐ इदारे वालों, अपने इदारों के अंदर उलमाए अहले सुन्नत से दर्स कुरान करवाओ, इल्म दीन सीखो, आका की अजमत की महफिलें करवाओ।